کتنا سخت سوالات. فرماتے ہیں جس ٹائم لوگ دفنا کے آ جاتے ہیں واپس گھروں کی طرف آتے ہیں, 2 فرشتے آتے ہیں, ایک منکر دوسرا نکیر. فرماتے ہیں کہ وہ آ کے اٹھاتے ہیں, 3 بنیادی سوال پوچھے جاتے ہیں. 3. سب سے پہلا, مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ سب سے بھاری الفاظ جو ہمیں سب سے زیادہ آسان لگتا ہے. تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا, وہی دین جس کو سب سے زیادہ ہم نے کمزور بنا دیا, اسی دین کا نام پوچھا جائے. اور یاد رکھو کہ وہ رب کی پولیس ہے, اللہ کی پولیس ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے, دنیاوی پولیس نہیں ہے کہ آپ رشوت دے کر چھوٹ جاؤ گے یا آپ آپس میں بات چیت کر کے ختم ہو جاؤ گے. نہ نہ نہ, ما دینوں کا, دین کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 2 جو فرشتے ہوتے ہیں نیلی آنکھوں والے, نیلی آنکھیں, ہیبت ناک, خوفناک, نیلی آنکھوں والے ہیں. تو تیسرا جو سوال ہے, من نبیوں کا, تمہارا نبی کون ہے؟ تم اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کچھ حدیث کے اندر من نبیوں کا ہے, کسی حدیث کے اندر من حاضر رجل آیا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ تم اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جسے درود بھی نہ آتا ہو وہ کیا پہچانے؟ فرماتے ہیں وہ 3 سوال پوچھ کر چلے جاتے ہیں. فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے, جو بھی سزا دینی ہے اس کا جیسا بھی مقام ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ سیدھے سیدھے جواب دے دیتے ہیں, خوش آس کے. جو گناہگار ہے, بدکار ہے, جس نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کے رکھا تھا, فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری. جو گناہگار ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہا ہا لا ادری, یعنی میں تو سنتا تھا لوگوں سے, یعنی وہ میرے کو بتاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے نہیں پڑھا, تم نے نہیں پڑھا تھا, تجھے نہیں پتا. وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری, یعنی وہ لوگ تو کہتے تھے میں سنتا تھا. یہی کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اس کا پھر مقام رکھتے ہیں, گناہگار کے لیے قبر جو ہے نا, قبر سخت ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے. یہ والی ہڈی اس طرف, یہ والی اس طرف. قبرستان میں جا کے دیکھو نا کبھی, ہمارا دادا سویا ہوا ہے جس نے ہمارے باپ کو پالا ہے, ہماری دادی سوئی ہوئی ہے جس نے ہمارے باپ کو پالا ہے. کیوں بھول گئے اس قبر کو؟ قبر اتنا آسان ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں جا کے کیوں روتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی حضرت عمر کو, لیکن آپ کا یہ حال تھا کہ آپ قبرستان میں جا کے روتے تھے. امیجن کریں اگر ہمیں یہ کوئی کہہ دے کہ تم جنتی ہو, نمازیں چھوڑ دو, فلانی چیز کر دو, تو کیا خیال ہے؟ آپ کو صرف اتنا بول دے کہ تم جنتی ہو تو ہم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. لیکن حضرت عمر کو کس نے بولا؟ رحمت دو جہان ہے. عمر تو بھی جنتی, عثمان تو بھی جنتی, ابو بکر تو بھی جنتی, علی تو بھی جنتی, عبد الرحمن بن عوف تو بھی جنتی. کتنا صحابیوں کو بولا, لیکن حضرت عمر کا یہ عالم تھا کہ آپ جا کے زارو قطار روتے. میرا بھائی ہمیں روز وہ قبر بلاتی ہے
اے انسان آج میں خالی ہوں، یاد رکھ تو میرے اندر آئے گا، جتنا بھی بچ سکتا ہے بچ جا، میں اندھیرا ہوں، میرے اندر بڑے بڑے بادشاہ پڑے ہوئے ہیں، اپنا سما لے کے آنا، روشنائی لائٹ لے کر آنا، میں بالکل خاموش ہوں، یہاں دولت شہرت کچھ بھی نہیں چلے گا، اعمال کو دیکھ کر آنا، روزانہ قبر پکارتی ہے، مجال ہے کہ ہم سمجھیں اس چیزوں کو، کتنا لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے گئے، کتنا لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس کا عذاب تمہیں اللہ دکھا دے آنکھوں کے سامنے تو تم دفنانا ہی چھوڑ دو۔ تو امیجن کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے دادے کا کیا ہوا ہے، میری دادی کا کیا حال ہوگا، کیا وہ غریب تھے، کیا وہ کوئی اور انسان تھے جو مر گئے، ہم نہیں مریں گے؟